بہترین لیڈرشپ۔ یوسف علیہ السلام کی بصیرت، علم، خیرخواہی، دیانتداری اور صبر و اوصاف ہیں جو ایک مثالی قیادت کے لیے ناگزیر ہیں۔ بحیثیت داعیان دین ہمیں ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ ہم بہترین انداز میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ پہلی صفت، بصیرت اور علم کی اہمیت۔ یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور قحط سے نپٹنے کی حکمت عملی پیش کی تو بادشاہ نے فوراً ان کی بصیرت اور اہلیت کو پہچان لیا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ قیادت کے لیے صرف مسئلہ سمجھنا کافی نہیں بلکہ اس کا حل بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو دور اندیشی رکھتا ہو اور مسائل کی جڑ تک پہنچ کر ان کا مؤثر حل نکالے۔ نمبر 2، دیانتداری اور امانت داری۔ جب یوسف علیہ السلام کو عہدہ دیا گیا تو انہوں نے اپنی صلاحیت اور دیانتداری کو واضح الفاظ میں بیان کیا۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے زمین کے خزانے سونپ دو، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت انہی لوگوں کے سپرد ہونی چاہیے جو اس کے اہل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا، مگر اگر کوئی اس کا اہل ہو اور حالات کا تقاضا ہو تو اپنے آپ کو پیش کرنا جائز ہے۔ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر اور استقامت۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی مشکلات سے بھری تھی مگر انہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ایک سچا لیڈر وہی ہوتا ہے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اخلاق کو بلند رکھے۔ اگر ہمیں کسی موقع پر ناانصافی کا سامنا ہو یا ہمارے اصل مقام سے کم تر رکھا جائے تب بھی ہمیں ثابت قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر ظلم کو بے نقاب کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ نمبر 4، عدل اور خیر خواہی۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے تو انہوں نے صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے عدل اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ قحط کے وقت ذخیرہ اندوزی کی بہترین منصوبہ بندی کی اور ہر مستحق کو اس کا حق دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات یا قریبی لوگوں کی بھلائی کا نہ سوچے بلکہ ہر ایک کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھے اور ہر اہل شخص کو اس کا جائز مقام دے۔ نمبر 5، تقوی اور گناہوں سے بچاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ کی دعوت کو مسترد کر دیا، حالانکہ وہ مکمل تنہائی میں تھے اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ایک سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی خیانت نہ کرے، ہر فیصلے میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھے اور خواہشات کے بجائے تقوی کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائے۔ نمبر 6، ایک کامیاب لیڈر کے بنیادی اوصاف۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک بہترین لیڈر میں درج ذیل خصوصیات ہونی چاہیے: علم، معاملے کی سمجھ اور فیصلہ سازی کی حکمت، امانت داری، دیانت اور بھروسے کے قابل ہونا، بصیرت، مستقبل کی تیاری اور دور اندیشی، صبر، آزمائشوں میں ثابت قدمی، تقوی، اللہ کا خوف اور گناہوں سے اجتناب۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کریں، دیانت داری کو اپنائیں، قیادت میں خیانت نہ کریں اور مشکلات میں صبر کریں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ بھی قرآن مجید سے جڑ کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔